بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں نتھے دنے قبرستان میں۔ قبرستان میں آنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ دیکھیے، جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو ہم جو اپنے گھر میں یا گلی میں یا محلے میں جو بارشی پانی ہے اس کو نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، بلدیہ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہے اس کی بنیادیں خراب نہ ہوں، گھر کا کوئی نقصان نہ ہو۔ دوسری طرف قبرستان ہے جہاں پر جب بارشیں ہوتی ہیں تو بہت سی قبریں جو ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی کوٹھیاں بنانے میں، بنگلے بنانے میں، اپنی کاریں بنانے میں، اپنے بینک بیلنس اکٹھے کرنے میں، دنیا کی خواہشات میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے عزیز و اقارب کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس قبرستان میں ہم کھڑے ہیں یہاں پر کتنی جھاڑیاں ہیں، دکھائیں جی ذرا، کتنا گند ہے یہاں پر۔ سال ہر سال جو لوگ ہیں وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر نہیں آتے اور آ کر جو ہے ان کی قبر کی صفائی وغیرہ نہیں کرتے، تو یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ دیکھیے، آپ کا کوئی والد تھا یا جو بھی عزیز و اقارب تھے جس کی آپ نے کوٹھی سنبھال لی، کاریں سنبھال لی، بینک بیلنس سنبھال لیا، اس کا بھی آپ پر کچھ حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر جو حق ہے ان میں سے یہ بھی ایک حق ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے اس کا جنازہ پڑھے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد جو ہے اس کی قبر کی زیارت کو جاتے رہے، اس کے لیے فاتحہ خوانی کرتے رہے۔ تو آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم مرحوم کے تمام جو ملکیت تھی، اس کا ورثہ تھا، اس کے مالک تو بن چکے ہیں، لیکن یہ قبریں، یہ ان کے جو حالات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اکثریت قبریں جو ہیں وہ اس وقت لاوارث ہیں۔ اگر میں دکھانا چاہوں تو یہاں پر شرک پور شریف کے بہت سارے گھرانوں کے جو بزرگ ہیں جن کے پاس آج بھی ایکڑوں کے حساب سے زمینیں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے بزرگوں کی قبریں ادھر ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، یہاں پر میں نے پچھلے سال آیا تھا، اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، ایک شخص جو ادھر مربوں کا مالک ہے شرک پور شریف میں، اس کی قبر پر جو ہے وہ کتے نے پیشاب کیا ہوا تھا بڑا، میں نے خود دیکھا۔ اب اگر ان کے بچوں کی باتیں سنیں تو وہ شہر میں بڑے اب خود کو جو ہے بڑے نیک اور نفیس بتاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے باپ کی قبر پر جو ہے فاتحہ خوانی کے لیے بھی نہیں آتے، صفائی کے لیے بھی نہیں آتی ہے۔ دیکھیے، یہ قبرستان ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم جو دنیا میں مصروف ہے، کہتے ہیں آج یہ کام ہے، کل وہ کام ہے، پرسوں وہ کام ہے، تو یہ قبرستان ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا۔ یہ دنیا پہلے بھی چل رہی تھی، اب بھی چل رہی ہے، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی چلتی رہے گی، لیکن یہ قبرستان میں پڑے ہوئے جو ہزاروں بزرگ ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، معصوم بچے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا سے جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو کسی کو بچپن میں لے جائے، چاہے تو جوانی میں لے جائے، چاہے تو بڑھاپے میں لے جائے، چاہے تو دنیا میں آتے ساتھ ہی دنیا سے کوئی چلا جائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ خدا را وقت نکالا کرے، جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کی قبروں پر آیا کرے، وہاں پر صفائی کیا کرے۔ میں نے تاریخ میں یہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ جو ہے جمعرات والے دن اور پیر والے دن جو ہے اپنے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر مبارک پر مقام احد پر لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ حضور کی سنت ہے قبرستان میں آنا۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم قبرستان جاؤ گے تو تمہارا ایمان مردہ نہیں ہوگا۔ ایک تیسری حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم قبرستان جاؤ گے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تمہارا رجوع اللہ کی طرف رہے گا اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ نہیں جائے گی۔ تو تاریخ میں یہ بھی پڑھا کہ حضرت علی جو ہے وہ ایک قبرستان سے گزرے اور انہوں نے کہا کہ اے خاموش لوگو، اے بسیدہ ہڈیو، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اور پھر خود ہی آپ نے بہت زیادہ گریہ کیا اور آپ نے بتایا کہ یہ تمہیں کیا جواب دیں گے۔ ہاں،
اگر یہ تمہیں جواب دے سکتے تو ایک ہی بات کہتے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، نیک اعمال اکٹھے کر لو، اس جگہ پر آ کر نیکیوں کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیے آپ نے پیسے تو بہت اکٹھے کر لیے ہوں گے، گھر بھی بڑے بڑے بنا لیے ہوں گے، مختلف ممالک کی سیر بھی کر لی ہوگی، لیکن بدقسمتی سے اس قبر کے لیے، یہ جو قبریں ہیں، اس مقام کے لیے، اس جگہ کے لیے جو ہے ہم نے کیا اچھا کیا کیا نہیں کیا، اس پر سوچئے گا ضرور۔ ہم نے خبروں میں یہ بھی دیکھا کہ ایک نوجوان کی شادی تھی، اور شادی کے برات کی رخصتی سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ وفات پا جاتا ہے۔ کل کل یا پرسوں ہم نے دیکھا سندھ میں ایک بارات جو ہے وہ دریائے سندھ میں آ رہی تھی اور ان کی کشتی ڈوب گئی، اور اس میں تقریباً 70 کے قریب افراد سوار تھے، جس میں سے 20 کے قریب جو ہے وہ فوت ہو گئے، وفات پا گئے۔ تو خوشیاں جو ہیں وہ ماتم میں بدل سکتی ہیں، تندرستی بیماری میں بدل سکتی ہے، امیری غربت میں بدل سکتی ہے، کسی وقت بھی انسان دنیا سے جا سکتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ اب تو ہزار بیماریاں ہیں، انسان کی زندگی 60-70 سال سے اوپر جا نہیں رہی، اور بدقسمتی سے ہم آپس کے جھگڑوں میں لگے ہیں، لڑائی میں لگے ہیں، غرور و تکبر میں لگے ہیں، بغض و عناد میں لگے ہیں۔ ہم اس چکر میں پڑے ہیں کہ میرے بھائی نے 5 مرلے کا مکان بنایا ہے، میں نے 10 مرلے کا بنانا ہے، فلاں جو ہمارا شریکہ ہے اس نے 20 لاکھ کی گاڑی لی ہے، میں نے 40 لاکھ کی لینی ہے، فلاں جو ہمارا شریکہ ہے اس نے 50 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے، میں نے 1 کروڑ کا لینا ہے۔ تو ان چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد نہیں تھا دنیا میں آنے کا، مقصد یہ تھا کہ اس مقام پر قبر میں آنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنا۔ دیکھیے ایک شخص جو ہے اگر شرف پور شریف سے لاہور جانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وہ اپنے کپڑے ریڈی کرے گا، کھانا کھائے گا، اور جیب میں کچھ پیسے کرائے کے لیے ڈالے گا، اور پھر وہ لاہور روانہ ہوگا۔ اگر اس کے پاس کرایہ نہیں ہے اور وہ اڈے پہ جا کے گاڑی والے کو کہے بٹھاؤ، تو وہ اسے نہیں بٹھائے گا، وہ کہے گا بھائی پہلے کرایہ لے کر آؤ۔ اسی طریقے سے یہ جو مقام ہے یہاں نیکیوں کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی ہم قبر میں جائیں گے، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل صالح اکٹھے کر کے لے جائیں۔ اور عمل صالح میں کیا ہے؟ دیکھیے آپ اپنے محلے میں دیکھیے کوئی غریب شخص ہے تو اس کے گھر میں چھپکے سے راشن پہنچا دیجیے۔ کسی کی جوان بیٹی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، 1,50,000 لگا کر اس کی شادی کر دیجیے۔ ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، بہت سارے غریبوں کی چھتیں گر رہی ہیں، کسی غریب کی اگر چھت کمزور ہے تو اس کو ایک اچھی چھت ڈال دیجیے۔ کسی کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے تو 2 جوڑے لے دیجیے۔ کسی کے پاس جوتا پرانا ہے تو نیا جوتا لے دیجیے۔ کسی کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہے تو اسے دوائی لے دیجیے۔ آپ کو اللہ نے زیادہ وسائل دیے ہیں، کسی غریب کے پاس اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے پیسے نہیں ہیں تو انہیں تعلیم دلوا دیجیے۔ 1000 طریقہ ہے جس سے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے امام حسن علیہ السلام کا قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں کسی ضرورت مند کی ایک ضرورت پوری کرنا 1 مہینے کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے۔ یعنی ایک طرف ایک بندہ 1 مہینہ مسجد میں بیٹھ کر جو ہے اعتکاف کرے، اور دوسری طرف جو ہے کوئی شخص کسی ضرورت مند کی ایک ضرورت پوری کر دے، تو ایک ضرورت پوری کرنے والے کو 1 مہینے مسجد میں بیٹھ کر نفلی اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب اور اجر ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی مومن کو لباس پہنائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو عزت کا لباس پہنائے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا جو دنیا میں کسی کو پانی پلائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے سراب کرے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا جو دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محشر میں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ تو خدا را جس طریقے سے آپ نے اپنے بزرگوں کی جائیدادیں سنبھال لی ہیں، ویسے ان کی قبروں کے بھی وارث بنے۔ بزرگ بینک بیلنس چھوڑ گئے، اس پر تو لڑائی ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے، تو قبر کس کی ہے؟ اسی بزرگ کی ہے نا جسے اتنا مال لیا، جس سے آپ امیر ہو گئے، جس سے آپ دولت مند ہو گئے، جس سے آپ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو خدا را قبرستان آیا کریں، قبر اپنے بزرگوں کی قبروں کو صاف رکھا کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو کہتے ہیں ویسے جیسے دنیا میں ہمسائے ہیں، ادھر بھی جو ہمسائے ہیں دائیں بائیں بھی 2-4 قبریں صاف کر دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں مرنے سے پہلے اپنی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اور قبر کے معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ایک پانی کا بلبلہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دنیا کی قیمت صرف اتنی ہے، کسی عورت کو کوٹ چلا ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک سور کی ہڈی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا دنیا جا، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک صرف دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے ایک کشتی پانی میں رہتی ہے، رہتی تو پانی میں ہے لیکن پانی اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتی، جس دن پانی اس کے اندر داخل ہوا وہ ڈوب جائے گی۔ ایسے ہی جس مومن کا دل دنیا میں ہی لگ گیا، وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا، وہ ڈوب جائے گا، وہ تباہ ہونے والا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں مومن کی نشانی بیان کر دی۔ مومن وہ ہے جو کہتے ہیں اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے، اور اے اللہ یہ جو میسج میں نے کنوے کیا ہے عوام کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنی مخلوق کے دل نرم کر دے، اس کے ذریعے سے انہیں ہدایت عطا فرما، ان کے ساتھ بہتری والا معاملہ عطا فرما۔ ہمیں بھی اور سننے والے سب احباب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر میری باتیں اچھی لگی ہیں، سمجھ آئی ہیں، تو ان کو شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔